کیا اینی میری بیٹی کو اسے لے جاتے ہوئے تم نے دیکھا تھا؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا، جو رکے بغیر اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا، اس نے مجھے اور سلیم کو چاقو سے مارا تھا تو موقع پر چل بسا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا، اسی لیے بعد میں جو ہوا مجھے پتہ نہیں سر۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی ڈیوٹی صحیح سے انجام نہیں دیا۔ وہ باتیں یاد کرتے ہوئے کہنے لگا جو اس حادثے سے پہلے پیش آیا تھا۔ آخر میں وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، شکیل، اس میں تمہاری غلطی نہیں، غلطی میری ہے۔ میں ہی اپنی بیوی اور بچی کو اکیلا کیوں چھوڑ گیا؟ شاید مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ وہ کون تھا؟ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ وہ اس کے جوڑے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، جی سر، میں نے دیکھا تھا اسے اچھے سے، اس کا چہرہ یاد تھا کیونکہ وہ شخص اتنی دلیری سے وہاں اپنا چہرہ بغیر چھپائے آیا تھا۔ شاید یہ پلان اس نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ کیا وہ یہ تھا؟ شہریار بہت شرم نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کر کے پوچھا تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگا، جی سر، یہ وہی ہے۔ وہ گھر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے آفیسر بھی نکلنے لگے۔ غزلان سائیں بھی اسی ہاسپٹل میں اپنی نور حرم کو لایا تھا، جہاں شہریار بہت شاہ اپنی گل رانیہ کے قتل کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے گارڈ سے ملنے آیا تھا، لیکن سامنے غزلان شاہ کی چیخ پر وہ رکا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ ڈاکٹر سے تڑپ کر اپنی بیوی کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کچھ دیر پہلے اپنے اوپر گزری سانحے کو سوچنے لگا تو اس کے سر میں ایک شدید درد اٹھنے لگا تو وہ سر پکڑ کر لڑکھڑایا۔ پیچھے سے آتے آفیسر نے اسے دیکھ کر پکڑا اور سامنے رکھی کرسی پر اسے بٹھایا۔ سر، آر یو فائن؟ آفیسر اسے پوچھنے لگا۔ یا آئی ایم فائن۔ دل میں جان سے پیاری بیوی اور بیٹی کا غم لیے وہ پھر بھی آفیسر سے خود کے ٹھیک ہونے کا کہنے لگا، جبکہ اس کی نظریں ابھی تلک غزلان شاہ پر تھی جو آبے چہرے پر سکون لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہی سجدے میں گرا اور رو رکا ہاسپٹل کی چھت کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کیا کہنے لگا۔ سر، ہم نے آپ کی فیملی کو انفارم کر دیا ہے، وہ پاس آتی ہوں گی۔ افسر کی بات پر وہ تیزی سے اٹھا اور ہاسپٹل سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ غزلان سائیں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتا تو وہ اس کی تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شاید پگھل جاتا، کیونکہ اس وقت وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب وہ کیسی ہیں؟ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا کہ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کی ٹیم باہر نکلی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر بے قراری سے ان سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر الیاس اسے دیکھنے لگے کیونکہ وہ اس کا ایک مرید تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پیر کے تحت پر کیوں بیٹھا تھا۔ پیر سائیں، وہ بہتر ہے لیکن ہم بیبی کو نہیں بچا سکے، آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ جو خوش ہو رہا تھا، اگلی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ ڈاکٹر کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیے، ان پر پتھر برسائے گئے تھے، یہ پولیس کیس ہونے کے باوجود بھی ہم نے آپ کی وجہ سے یہ ہینڈل کیا، ورنہ ہم اس طرح کے کیس انویسٹیگیشن سے پہلے بالکل بھی ہینڈل نہیں کرتے۔ ہم آپ کے مرید ہیں۔ ویسے یہ لڑکی آپ کی کون لگتی ہے؟ ہمیں اچھے سے پتہ ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ شادی نہیں کریں گے، پھر یہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ان کے گاؤں کے پاس کے گاؤں کے سرپنچ کا بھائی تھا، اسی لیے اسے یہ سب پتہ تھا۔ آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کے بجائے یہاں کھڑے اس کا بایو ڈاٹا معلوم کر رہے ہیں۔ افسوس ہو رہا ہے ہمیں آپ کو ڈاکٹر کے کوٹ میں دیکھا۔ الیاس، وہ افسوس بڑی نظر سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا تو وہ سخت شرمندہ ہو گیا، جبکہ وہ وہاں کھڑا یہ سوچنے لگا، غصے سے اس کی مٹھیاں بھیجنے لگیں۔ ان شاہ حویلی اور گاؤں والوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ درد ملا تھا۔ اس نے ایک شریف خوبصورت نوجوان کے اپنوں نے، اس کے سگے خون کے رشتوں نے اسے دکھ، بے اعتباری، نفرت دے کے اسے آج ایک درندہ بنا دیا تھا۔ آج ان لوگوں کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی خوشی سے محروم ہوا تھا۔ وہ ان مردوں کو برباد کرنا چاہتا تھا جس نے اسے برباد کیا تھا۔ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے شرافت کا دامن چھوڑ کر ظلم کو اپنا لیا تھا۔ حویلی کے بارے ہمیشہ سیکیورٹی کے لیے حویلی کے وہ مرد ملازمین ہوتے تھے جنہیں ٹرین کیا گیا تھا۔ آج بھی معمول کی طرح 10 ملازمین حویلی کے ہر حصے میں گھوم رہے تھے۔ وہ حویلی کے باہر کھڑا اونچی دیواروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے جانا چاہیے۔ تبھی پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا اور اپنے ساتھ کھڑے ذکی ملک کو دیکھنے لگا جو حباست بڑی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پتہ کیا ہے اپنے خاص بندے سے جو اس حویلی میں کام کرتا ہے، اس نے کہا ہے کہ سب حویلی کے مرد شہر گئے ہیں، اس وقت صرف 3 عورتیں ہیں اندر۔ تم لالے کس کی زندگی تباہ کرنے آئے ہو؟ جہاں
ذکی ملک نے کمینے پان سے کہہ کے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تو وہ درندہ سے شیطان جو اپنی آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے کھڑا تھا اسے دیکھنے لگا۔ جس نے مجھے تباہ کیا تھا نا، اس کی زندگی تباہ کرنے میں یہاں آیا ہوں، اسے زندگی سے نفرت کرنے پر مجبور کرنے آیا ہوں۔ میں اس کی سانسوں کو تانگ ضرور کروں گا، لیکن اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اسے ایک ایسا درد دوں گا ساری زندگی اس سے بھی ڈرے گا۔ اور سخت ہولناک لہجے میں کہتا اپنی وحشت کر دیتی سرد آنکھوں سے حویلی کی دیواروں کی اونچائی کو دیکھا اندر جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ اس کا دل اس کے پاس جانے کے لیے اتنا مچل رہا تھا کہ اس کے دماغ میں اس وقت کوئی بھی پلان نہیں آ رہا تھا۔ لالے، کیا اس بار مجھے بھی موقع ملے گا؟ ذکی ملک نے حماست سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تو وہ شدید غصے سے اسے پیچھے دیوار سے لگا کر اس کے گردن کے گرد اپنے مضبوط کندھے کو رکھ کر زور سے دبا کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں باہر ابلنے کے بالکل تیار تھی، اور وہ تڑپ کر اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہٹا رہا تھا۔ وہ صرف میری شکار ہے، اسے فقط میں شکار کروں گا۔ اس بار مجھے کسی کی مداخلت زہر لگے گی، اور پتہ ہے نا، تم جانتے تو ہو نا کہ اگر کوئی میرے آگے کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا کسی سائیکو انسان کی طرح کہنے لگا۔ وہ سچ میں سائیکو کیس بن چکا تھا، اور اسے سائیکو بنانے والی تو چلی گئی، لیکن اپنا نشان اس پر چھوڑ گئی۔ وہ اپنی ہوس پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت پاگل ہو چکا تھا، اور صحیح غلط کو تو وہ پہلے ہی بھول چکا تھا۔ تو وہ جو اب کرنے جا رہا تھا نا، اس کے دل میں نہ ڈر تھا اپنے گھر کی عزت پامال کرنے کا، اسے کوئی فکر تھی، بس اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ اسے برباد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے لالے کی جان، تو جو چاہتا ہے وہ وہی کروں گا، بس تو مجھے چھوڑ۔ ذکی ملک اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہا تھا، اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ایک شرط پر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ ابھی صرف گردن میں اپنے ہاتھوں کا نشان چھوڑا ہے، بعد میں پوری گردن میں تمہارے مردہ ہاتھوں میں تھما دوں گا۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے سنجیدگی سے حویلی کی طرف مڑا اور تیزی سے آگے بڑھا، دیوار پھیلا کر اندر کی جانب کودا، یہ جانے بغیر کہ آج اس کی زندگی، اس کی درندگی کا یہ آخری دن ہے۔ ذکی ملک اس کی نظر سے غائب ہوتے ہی شدید نفرت سے اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے ابھی وہ غائب ہوا تھا۔ لالے کی جان، یہ تیری عیاشی کا آج آخری دن ہے، جا کر جتنا کرنا ہے تو نے آج کی رات مزہ کل دن کا اجالا ہوتے ہی تیری عیاشی کا راز اس حویلی والوں پر اور اس پورے گاؤں والوں پر، اور ساتھ تیری اس کتیا کی بھی جس نے اس بے قصور کو برباد کیا تھا، آج تم دونوں کا سچ کھل جائے گا، اور یہ میں صرف اپنے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تو بھی اپنی اس مردار اور رکھیل کی طرح مجھے کسی دن ضرور ڈسے گا، اور اس کا انجام تو اسے مل گیا، لیکن تیرے کو کچھ کرنے سے پہلے ہی میں تیرے کو تیرا انجام دے گا۔ وہ سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے غصے سے اسے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ اپنا اگلا قدم بھی تو اسے اٹھانا تھا، لیکن وہ یہ سب صرف اپنے لیے کر رہا تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا، حتیٰ کہ اندر اس درندگی کا شکار ہونے والے معصوم کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا تھا، جو کچھ دیر بعد اندر اس درندے کی درندگی کا شکار بننے والی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ شاہ ماں سائیں کو دیکھنے ان کے کمرے میں انہیں دیکھنے کے بعد باہر نکلی اور سیدھے اپنے روم کی جانب بڑھی، یہ بغیر کہ وہاں اس کی بربادی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت حویلی میں اماں سائیں، فاطمہ شاہ اور زینب شاہ کے علاوہ وہ 10 ملازمین تھے، باقی سب مرد شہریار بہر شاہ کے پاس گئے تھے اسے یہاں لانے کے لیے۔ تم تو جیل میں بند تھے، پھر یہاں کیسے آئے؟ فاطمہ شاہ جب اپنے روم میں داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر بیٹھے شخص کو دیکھ بہت ساکت رہ گئی، پھر غصے سے آگ بگولا ہو کر اسے پوچھنے لگی، وہاں اندر رہ کر میرا اندر تک جل رہا تھا، سوچا یہاں اگر اس جلن کو کچھ کام کر لوں۔ وہ ہوس بڑی نظروں سے اس کے بڑی سی چادر میں چھپے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ فاطمہ شاہ اس کے نظروں میں ہوس دیکھتی ساکت رہ گئی۔ علی، کیا تم وہی نقاب پوش درندے ہو جو 1 سال سے معصوم لڑکیوں کی عزت لڑا کے اندھیرے میں اجاڑ رہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھتی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے منہ سے نکال کر قدم پیچھے لے جانے لگی۔ ہاں، میں وہی درندہ صرف انسان ہوں جس نے 1 سال پہلے اس گاؤں کی 2 لڑکیوں کو اجاڑا تھا، اور ایک پاس کے گاؤں کی، تمہیں یاد ہے نا، ماروی شرجیل موسیٰ بابا کی بہو، وہ شرجیل سومر جو اپنی پیاری سی بیوی کی موت کو سہ نہیں سکا،
میں نے اس کی خوبصورت بیوی، اس کی عزت میں نے اس کے بارات اس کے گاؤں سے یہاں ہمارے گاؤں میں لوٹتے وقت لوٹا تھا، اور مجھے شرجیل بار صرف اس پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیوی کے غم میں آج کل پاگلوں کی طرح گاؤں کے ہر گلی میں اسے آوازیں دیتے ہوئے دن رات پھرتا ہے، مگر میں بھی کیا کروں؟ اگر میں اپنی ضرورت پوری نہ کروں تو مر جاؤں گا۔ آج اس درندے کا شکار پتہ ہے کون ہے؟ وہ تیزی سے بیٹھ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے بغور دیکھتے ہوئے اپنی اسلحت ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھولنے لگا، جسے سن کر فاطمہ شاہ کی سیاہ غزالی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ وہ شدید نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہو میری جان، آج تم میرے اندر جلتے اس بدلے کی آگ کو اپنی اس جوانی سے بجھاؤ گی۔ چادر کے کدھر چھپے اس کے نازک سراپے کو حباست سے دیکھتے وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ فاطمہ شاہ اس سے اپنے قریب دیکھ خوف زدہ ہوتی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس درندے نے اس کی کوشش کو سراہتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے جھٹکے سے اس کی چادر کو اس کے نازک سراپے کے اوپر سے کھینچ کر دور اچھالا۔ تمہارے ساتھ یہ سب کر کے مجھے بے حد مزہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ مزہ ان سب میں نہیں تھا جو تم میں ہے، کیونکہ یہاں حویلی میں میں نے کیا، وہ تمہارے مرے بائی نے بھی شاید آج تک تمہارے بال نہیں دیکھے ہوں گے کہ کس رنگ کے ہیں، اور لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، لیکن افسوس فاطمہ، یہ سب چیزیں تمہارے شوہر سے پہلے یہ درندہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظروں سے خوف زدہ ہوتی فاطمہ شاہ اپنے دونوں نازک گورے گورے ہاتھوں کو بری طرح سے اپنے دھڑکتے دل پر رکھے کھڑی، وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ تبھی وہ ان حوث زدہ نظروں کو برداشت نہ کر سکی اور روتی ہوئی اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر سسکنے لگی۔ تمہاری اس خوبصورتی تراشے ہوئے لبوں پر جتنی بھی سسکیاں نکلیں گی نہ، مجھ میں انٹرسٹ بڑھتا جائے گا، میں اتنا تم پر بوجھ بنتا جاؤں گا، تم برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ جانے من چپ چاپ خاموشی سے کھڑی ہو کر خود کو مجھ سے بچاؤ، ورنہ۔ وہ اپنی جیب سے چاقو نکال کر حباست سے کہتا ہے، اس کے فراق و آستین کے اوپر والے حصے کو ایک ہی جھٹکے سے پھاڑا تو اتنی ذلت پر وہ نازک وجود لرزی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اس درندے کو روکتی۔ وہ بات کھڑی سسکیاں بڑھتی اپنے نازک ہاتھ آستین کے اس جگہ پر لے جانے لگی جہاں سے اس درندے نے چاقو سے پھاڑا تھا۔ علی، یہ تم سب مت کرو، خدا کے لیے اپنے نام کو سوچو، اپنی ذات کا سوچو۔ کیا یہ جو تم کر رہی ہو، کیا یہ تم ٹھیک کر رہی ہو؟ یکدم سے وہ آنکھیں کھولتے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی تو اس کی بات پر وہ زور سے ہنسنے لگا۔ پہلی بات، میرا نام علی نہیں، اور نہ ہی میرے نام کے آگے شاہ لگنے والا تھا۔ پتہ ہے میرے نام کے آگے کیا لگنے والا تھا؟ یہ سن کر فاطمہ شاہ کو شبہ ہوا جیسے وہ پاگل ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نفرت دیکھ وہ تیزی سے اپنی آنکھیں ہٹا گئی۔ کیا؟ یہ 3 لفظ کہہ کر وہ اس کے سوال کا جواب پوچھنے لگی۔ آتش بیگ نام رکھا تھا میری اصل ماں نے، پتہ ہے میری اصل ماں کون ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے کہنے لگا۔ کون؟ فاطمہ شاہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میری نقلی ماں کی بہن اور شہریار بادشاہ کی اصلی بہن بیرب شاہ کی ماں۔ اسے سچائی کو پورے 1 سال سے اپنے سینے میں دفن کیے پھر رہا تھا، آج اپنی سبھی سچائی نہ جانے کی اس لڑکی سے کہہ رہا تھا جسے برباد کرنے کے لیے اس وقت وہ اس کے روم میں کھڑا تھا۔ تمہاری چچی کی لالچی فطرت کی وجہ سے آج میرے نام کے آگے تم لوگوں کی طرح شاہ لگتا ہے۔ یہ بات بھی میرے لیے ایک راز کی طرح ہوتا، لیکن میرا بیگ ہوں میرب شاہ کی مور کے دن کھلا جب میں نے دیکھا میری خالہ سے زیادہ میری ماں کیوں اتنا رو رہی ہے اپنی بہن کی بیٹی کے مرنے پر۔ تبھی اصل وجہ مجھے رات کو پتہ چلا۔ وہ اس رات کو سوچنے لگا جس رات اسے اپنی اصلی شناخت کے بارے میں معلوم ہوا تھا، جب اس نے اپنی نقلی ماں یعنی خالہ جسے وہ اپنی اصلی ماں سمجھتا آ رہا تھا، اصل میں وہ اس کی سگی ماں نہیں خالہ تھی۔ 1 سال پہلے نگار مجھے پتہ ہوتا کہ میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، مجھے اپنے لالچ کی اتنی بڑی سزا ملے گی، تو میں اپنی بیٹی کی ماں بن کر شاہ حویلی میں راج کرنے کے لالچ میں آ کر اسے خود سے کبھی جدا نہ کرتی، اور نہ ہی میرب کے وہ 2 سال بعد پیدا ہوئے تمہارے بیٹے آتش بیگ کو تم سے جدا کرتی۔ مجھے معاف کرو، یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ میرب بیگ کے روم سے نکل کر لان میں آیا تھا، لیکن وہاں سے چھت پر جانے والی سیڑھی کی طرف اسے اپنی ماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ آگے بڑھا، اور جو اس نے سنا وہ شاکڈ رہ گیا۔ آج ہی کے دن اسے 2 بڑے جھٹکے ملیں گے۔ اسے پتہ نہیں تھا، ایک میرب بیگ کی موت اور دوسرا اپنی شناخت کی سچائی۔ وہ وہیں کھڑا ان دونوں عورتوں کی باتیں سننے لگا جو کہہ رہی تھی، اگر میں سے پیدا ہوتے اس لالچ
سے تمہیں نہ دیتی کہ تمہاری جہاں جب بیٹا پیدا ہوگا تب تمہارے جہاں تو تم مجھے دو گی۔ وہ رو رہی تھی اور ان کے رونے سے بھی اسے یہ سب سن کر ان کے لیے دکھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب ان کے لیے دل میں کچھ بھی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ نگار ہم اس وقت اتنا ناٹک نہ کرتے، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ کیسے میں نے دوبارہ بہت سے جھوٹ بولا۔ ایک بار اس وقت جب ہماری بیٹی میرا پیدا ہوئی تھی تو میں نے اسے مردہ قرار دے کر اسے دھوکے میں رکھا۔ پھر جب تم پریگننٹ ہوئی تو میں نے اس سے یہ جھوٹ بول کر یقین دلایا کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے اسے بھی دیا تھا، اس شخص کو بھی جو ان کا محرم تھا، ان کو بھی جہاں وہ اتنے سال رہ رہا تھا وہ شاہ نہیں تھا، بیگ تھا۔ یہ سوچ اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے یہاں کے ماحول کو دیکھا تھا جہاں بے حیائی عام تھی۔ اب اسے اپنے نفس پر قابو نہ ہونے کی وجہ اسے سمجھ میں آنے لگا، کیونکہ وہ اس بے حیائی سے نکل کر ایک پاکیزہ جگہ پر پرورش پانے کے باوجود بھی بچپن سے وہ اپنے اصل میں ہی جی رہا تھا۔ نگار کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی میں نے خود کو سالار شاہ کی ماں سے سب کی نظروں میں خود کو اوپر کرنے کے لیے 2 بیٹوں کی ماں بننے کا پلان کیا، اور میرے پلان اس وقت پورا ہوا جب تمہارے یہاں میلاد کے بعد 2 سال بعد آتش بیگ پیدا ہوا تو وعدے کے مطابق تو نے اپنا بیٹا مجھے دیا، اور اس دن جو ناٹک میں نے کیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ان سب کو سوچتی ہوں تو نگار مجھے خود سے سخت نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے وہ سب کیا۔ نفرت تو اس وقت اسے ان پر بھی آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اس لالچی عورت کو اب اس زمین میں زندہ گاڑے۔ غصے سے صرف اپنی مٹھیاں کھسنے لگا۔ وہ بہت جلد بدلہ ان سے کچھ الگ طرح سے لینے والا تھا، یہ اس کے کیا کسی کے بھی وہم گمان میں نہیں تھا۔ اب پتہ چلا نا کہ میں کیوں درندہ بنا، کس کی وجہ سے۔ پتہ ہے مجھے افسوس نہیں ہوتا یہ سب کرتے ہوئے، کیونکہ جب میں ظالم بنتا ہوں تو میں آتش بیگ بن جاتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں علی ہوں، کہتے کتنے پیارے نام کا مالک، لیکن اس وقت میرے دماغ میں ان 2 عورتوں کی باتیں گونجتی ہیں تو مجھے اپنی سچائی پتہ چل جاتی ہے اور میں نفرت کی آگ میں جلنے لگتا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم سمجھدار ہو، اگر تم سمجھدار نہیں ہو تو میرے یہاں سے جانے کے بعد تم سمجھدار ہو جاؤ گی۔